حضرت بابا فرید الدین شکرگنج پاک پتن میں بعد میں آئے، پہلے دلی میں رہتے تھے اور اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مصلح کے وارث تھے۔ حضرت بختیار کاکی کی اولاد نہیں تھی، ان کی روحانی اولاد بابا فرید الدین تھے، اور انہوں نے اپنی نسبت باطنی اور اپنی روحانی نعمت حضرت بابا فرید الدین کے سینے میں منتقل فرمائی اور اپنا مصلح عطا کر دیا۔ بابا فرید الدین اپنے مرشد کریم کے وصال کے بعد ان کے سجادہ نشین بنے، ان کے مصلح پہ بیٹھے۔ کچھ سال گزرے، بابا فرید الدین کا ایک دوست سرہنگا اس کا نام، مجذوب سالک طبیعت رکھنے والا، ملتان کے علاقے کا رہنے والا، جو آپ کا آبائی علاقہ تھا اور آپ کے بچپن کا دوست تھا، وہ دلی میں آپ کو ملنے کے لیے گیا۔ اب دلی اس وقت اس پورے بر صغیر کا سب سے بڑا شہر تھا، بگ سٹی تھا، کیپیٹل تھا، دارالحکومت تھا۔ بادشاہ کیا، وزیر کیا، صاحبان اقتدار کیا، سارے کے سارے بابا صاحب کی محبت و عقیدت میں چور تھے۔ اور اس سٹیٹس کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج دلی میں اپنے مرشد کریم کے مصلح پہ بیٹھ کر فیضان چشت اور فیضان محبت تقسیم کر رہے تھے۔ سرہنگا آپ کے بچپن کا دوست ملنے کے لیے دلی پہنچا۔ 3 دن گزر گئے، ملاقات ممکن نہ ہوئی۔ آگے جاتا لوگ پیچھے ہٹا دیتے۔ جمعے کا روز آیا، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج مہر ولی سے جامعہ مسجد دلی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، بڑے پروٹوکول اور بڑے اعزاز کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ سرہنگا محبت کی گرمی میں مست ہو کر لوگوں کی دیواروں کو ہٹاتا، اس مجمع کو چیرتا، بابا صاحب کے قریب پہنچا، جا کے آپ کے سینے سے لگ گیا۔ آپ نے پہچان لیا، سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، محبت کی گرمی عطا فرمائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جملہ سنیے، کہنے لگا جب ملتان میں ہوتے تھے ساری ساری رات یار کی باتیں کرتے گزر جاتی تھی، اور آج چوتھا دن ہے، ملاقات بھی ممکن نہیں ہے، آپ کی زیارت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ماحول بنا رکھا ہے، یہ کیا پروٹوکول بنا رکھا ہے۔ بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی۔ بابا فرید الدین شکرگنج جو اس مسلک کا والی تھا کہ جس شخص نے اللہ کی مخلوق کا دل راضی کر لیا، اس نے اللہ کی جاگیر کو لوٹ لیا۔ بابا فرید الدین شکرگنج نے اسی لمحے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں دلی میں نہیں رہوں گا، اس دارالخلافہ اور اس کیپٹل میں نہیں رہوں گا۔ میں بادشاہوں، وزیروں، عہدیداروں اور صاحبان اقتدار سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، بلکہ میں ایسے علاقے میں جا کر ڈیرا لگاؤں گا جہاں مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوگا۔ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ایک آدمی اس عہدے پہ بیٹھا ہو کہ پوری دنیا اس کی عظمتوں کو سلام کر رہی ہو، اور پھر وہ اس لمحے یہ فیصلہ کرے کہ میں ایسے علاقے میں جا کے بیٹھوں گا جہاں مجھے کوئی بھی جانتا نہیں ہوگا، میں غریب الدیار ہوگا، میں اجنبی ہوگا، میں پردیسی ہوگا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنا فیصلہ، دل کا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ کچھ لوگ رونے لگے، کچھ لوگ معافیا مانگنے لگے، کچھ لوگ دلیلیں دینے لگے۔ جملہ سنیے، آپ ہر دلیل دینے والے کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ درویش کا دل ایک ہوا کرتا ہے، درویش ایک دل والا ہوا کرتا ہے۔
درویش کے دو دل نہیں ہوتے، درویش کا ایک دل ہوتا ہے۔ درویش کئی دل نہیں رکھتا، درویش کا ایک دل ہوتا ہے۔ بابا کے ماننے والوں، بابا کی محبت سے اپنے دلوں کو گرمانے والوں اور بابا کے پیار کے نشے میں مست رہنے والوں، بابا کا یہ سبق بھی یاد رکھو کہ درویش وہ ہوا کرتا ہے جس کے سینے میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، ورنہ آدمی دو نمبر ہو جاتا ہے، آدمی منافقوں کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے، ادھر بھی جھک جائے ادھر بھی جھک جائے۔ حضرات ذی وقار، آخر آپ کے ساتھی، آپ کے ہمراز اور آپ کے محبوب دوست اور آپ کے پیر بھائی خواجہ حمید الدین ناگوری آپ کے پاس آئے، بات توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ عرض کی، فرید الدین تو پیر کے مصلے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پیر کے مصلے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پیر کا مصلہ، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ طریقت والے اس کو سمجھتے ہیں۔ میں نے موضوع کو چونکہ ارادتاً بڑھانا نہیں ہے، ورنہ اس پہ گفتگو کرتا کہ پیر کے مصلے کی اہمیت کیا ہے، تو خواجہ حمید الدین ناگوری نے کہا، فرید الدین تو پیر کے مصلے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں اور نسبت والوں کو بابا فرید کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سنیے، بابا فرید الدین نے کہا، حمید الدین، پیر نے مجھے جو دولت دی ہے نہ وہ مکان کی محتاج ہے نہ زمانے کی محتاج ہے۔ رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، جہاں بیٹھ جائے وہیں میں خانہ ہے۔ اسے جگہوں کی ضرورت نہیں، اسے محلات کی ضرورت نہیں، اسے آبادیوں کی ضرورت نہیں۔ اور دوستو، اس حقیقت کو یاد رکھنا، جس بندے کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوستو اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تم جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی بیٹھ جاؤ، اگر اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو ساری خدائی تیری نوکری کے لیے بے تاب